ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی صحیح کفالت کی، ان کی تربیت کی اور ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کن لہو حرزا من النار، یہ بیٹیاں باپ ماں بھی اس میں داخل ہے، والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی کہ اللہ اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم میں ڈالے گا نا، کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تو رکاوٹ کون بنے گا؟ حرزن، بیٹیاں کیا بن جائیں گی؟ دیوار، رکاوٹ۔ کیوں؟ کہ اللہ اس نے اتنی بڑی ہمارے والدین نے نیکی کی ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں پالا، حالانکہ ان کا ہم سے کوئی دنیاوی اصال ثواب کے لیے کون سے اعمال کریں؟ دیکھیں، اصال ثواب کے لیے پوچھا ہے کہ غریبوں کو کیا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھلا سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو یہ نہیں بتائیں کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں۔ وہ سمجھیں گے خوشی میں کھلا رہے ہیں، اور اگر وہ یہ بھی نہ بھی سمجھیں کہ خوشی میں کھلا رہے ہیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ کرے سب کے ابا کا انتقال ہو جائے تاکہ روزانہ یہ لنگر ملتا رہے ہمیں۔ تو ان کو بس یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی یہ جو مخصوص دنوں میں کھانے کھلائے جاتے ہیں، تیجا ہے، 40واں ہے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ کوئی دن خاص کر لینا صدقہ و خیرات کے لیے جبکہ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو تو یہ بدعت عمل ہے۔ اور اس پہ غریب کہتے ہیں آج جو ہے نا، وہ اب تو یہ لفظ بن چکا ہے کہ جو ہے لوگ کسی کو بددعا دے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لفظ کہتے ہیں کہ اللہ کرے تمہارے سویم کے چاول کھاؤں میں آ کے۔ یعنی اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ میت اور کھانا ساتھ ساتھ ہیں، حالانکہ کھانا تو ولیمے کے موقع پر ہوتا ہے، میتوں پر تھوڑی ہوتا ہے، میتوں پر تو غم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر اصال ثواب کے لیے صدقہ کرنا ہے یا کسی کو کھانا کھلانا ہے تو چپکے سے جا کے کھلا دیں، ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا یا فلاں مر گیا تو میں اس کے ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں۔ بس صدقہ کر رہا ہوں، دل میں نیت کریں کہ اس کا ثواب۔ نامحرم کا جھوٹا کھا سکتے ہیں کیا؟ خاتون کے لیے نامحرم کی پلیٹ کا بچا ہوا کھانا جائز ہے؟ جویریہ کراچی۔ بذات خود تو ایک جائز عمل ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا، محبت بڑھنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں اس عمل کو منع کیا جائے گا۔ اور ویسے بھی مروت کے بہرحال خلاف ہے، یہ انسان کی طبیعت ایگری نہیں ہوتی، ایک بالکل نامحرم لڑکی آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، وہ جھوٹا بچائے اور آپ وہ جھوٹا پانی پی لیں، یہ مرد کی مردانگی اور غیرت اور حمیت کے بہرحال یہ عمل خلاف معلوم ہوتا ہے، اور عورت کی بھی حیا کے خلاف۔ عورت کو بھی اس عمل سے حیا آتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی کے ذریعے ایک دوسرے کے جسم میں جا رہا ہے، تو حلال حرام کی بات نہیں، غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے، اور غیرت اور حمیت کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دلیل نہیں ہوتی، وہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے جب تک ضرورت شدیدہ نہ ہو۔ ضرورت شدیدہ کا مطلب کھانا ہی کم پڑ گیا تو اب آپ صرف اس چکر میں بھوکے ہیں کہ نامحرم کا بچا ہوا ہے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر رکعت نکل جائے تو ثنا کیسے پڑھیں؟ محمد دانش صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب کے ساتھ قیام میں شریک نہ ہو سکیں بلکہ رکوع یا قعدہ وغیرہ میں شامل ہوں تو اب ثنا پڑھنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو اگر آپ کی ایک رکعت نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے آپ اس وقت کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ثنا پڑھیں، کیونکہ وہ پہلی رکعت ہے، اس میں آپ ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اور آگے سورت میں۔ جس کا تہجد کا معمول ہو وہ وطر کب پڑھے؟ دیکھیں، جس کو یقین ہونا کہ وہ تہجد کی نماز میں اٹھے گا تو ایسے شخص کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ تہجد کے بعد بالکل اینڈ میں وطر کی نماز پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، سب سے آخری نماز وطر کو بناؤ۔ البتہ اگر یہ ڈاؤٹ ہے پتہ نہیں رات کو آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی تو پھر ایسی صورت میں حدیث سے ثابت ہے کہ وطر پڑھ کے سونا چاہیے، تو اس میں بھی پھر بہتر ہے سونے سے پہلے پڑھیں، اور اس میں بھی اگر مشکل ہے تو پھر عشاء کی 2 سنتوں کے بعد پڑھ لیں۔ نماز میں جمائی آئے تو کیا کریں؟ جب جمائی آئے تو نماز میں جمائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بالفرض بہت ہی یعنی پریشر بڑھ جاتا ہے اور آپ سے جمائی رک نہیں رہی ہے نماز کی حالت میں تو پھر علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو پھر سیدھے ہاتھ اوپر رکھیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس میں حرکت کم ہے، اور اگر قیام کے علاوہ کسی حالت میں ہے تو پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھیں اور اس کو منہ کو بند کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل اس طرح نماز میں منہ کھول کے کھڑے ہوں، یہ نماز کی ادب کے۔ چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ توبہ استغفار کریں۔ لاجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا، کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بے نور کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے، کچھ بھی کر لے، تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے،
تو کچھ بھی حادثہ زمین میں ہو سکتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرے نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا, جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سائنسدان تو بتائے گا بھائی زمین درمیان میں آ گئی تھی تو روشنی نہیں پہنچ رہی تھی تو یہ ہو گیا, وہ ٹھیک ہے, لیکن زمین درمیان میں آ کے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پہ چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں, اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں.